بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم عن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدي فقد أحبني فمن أحبني كان معي وفي رواية كان معي في الجنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارک تلاوت کی ہے۔ میں اس آیت مبارکہ اور حدیث مبارک کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند بیان کروں گا تاکہ ہمارے علم میں آئے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، ان کا مسلک کیا ہے، ان کا مشرب کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے اور زندگی میں جینے کے لیے ان کا طرز عمل کیا ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں دلائل اور اختصار کے ساتھ اس عنوان کو پیش کروں گا۔ جو میں نے آیت کریمہ اور حدیث مبارک تلاوت کی ہے، پہلے آپ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ عموماً ایسے ہوتا ہے آدمی پورا بیان سن لیتا ہے اور جو خطبے میں آیت یا حدیث تلاوت کی جاتی ہے اس آیت کا ترجمہ اور حدیث مبارک کا ترجمہ سامنے نہیں آتا، تو آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے آیت میں کیا پڑھا ہے اور حدیث میں کیا سمجھا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، اے میرے پیغمبر آپ ان کو یہ مسئلہ سمجھائیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تو میرے پیغمبر کے نقش قدم پہ چلو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت معاف بھی فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت رحم بھی فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من احیا سنتا من سنتی امیتت بعدی، جس شخص نے میری اس سنت کو زندہ کیا جس پہ عمل کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، فقط احبانی، یہ اس لیے میری سنت پہ عمل کرتا ہے کہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اگر عام لوگوں سے پیار کرتا تو ان کے طریقے پر چلتا، اس نے لوگوں کو چھوڑ کر جو میرا طریقہ اختیار کیا ہے، اس کا معنی یہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو شخص دنیا میں میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس جنت میں ہوگا جس جنت میں میں ہوں گا، اس لیے کہ میری سنت سے اس نے پیار کیا ہے، اور زبانی پیار نہیں ہے بلکہ عمل بھی کیا ہے۔ یہ تو آیت اور حدیث کا معنی ہے۔ اب آیت کا مختصر اور خلاصے کے انداز میں اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور اس آیت کا مفہوم آپ سماعت فرمائیں۔ میں ایک ایک لفظ پہ بات کرتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت نے فرمایا قل، اے میرے پیغمبر آپ فرمائیں۔ اب دیکھو یہ کلام اللہ کا ہے، یہ قرآن اللہ کا ہے۔ اللہ نے جب اس قرآن کو پڑھا ہے تو یوں پڑھا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ جب اللہ فرمائیں قل تو پھر مطلب کیا ہے، اور جب بندہ کہے قل تو پھر مطلب کیا ہے؟ اللہ جب فرمائیں قل تو پھر مطلب کیا ہے، اور جب بندہ کہے قل تو پھر مطلب کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا پڑتا ہے؟ میں اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی مثال اور دیتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح آپ کے دماغ میں بیٹھے۔ الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اور ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا یہ مسئلہ ہے کہ جب امام قرآن نماز میں پڑھتا ہے تو پیچھے مقتدی نماز میں امام کے پیچھے قرآن نہ پڑھے، نہ سورۃ الفاتحہ پڑھے، نہ ہی کوئی اور سورت پڑھے۔ لوگ پوچھتے ہیں تمہاری دلیل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں دلیل قرآن کریم میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب امام قرآن پڑھے اور نماز فجر مغرب عشاء کی ہو، تمہیں قرآن کی آواز آ رہی ہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو توجہ سے سننا، اور جب ظہر عصر کی نماز ہو اور تمہیں امام کی آواز نہ سنائی دے رہی ہو، انصتوا، اب تم سن نہیں سکتے لیکن چپ اب بھی رہنا، چونکہ نمازیں دو قسم کی ہیں، خدا نے حکم بھی دو دیے ہیں، امام کی آواز آئے تو سنتے رہنا اور آواز نہ آئے تو پھر بھی چپ رہنا۔ اب دیکھو سورۃ الفاتحہ بھی قرآن ہے اور باقی 113 صورتیں بھی مکمل قرآن ہے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب جب ہم امام کے پیچھے نماز میں کھڑے ہوں ہم 113 صورتیں تو نہیں پڑھتے لیکن سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہ فاتحہ قرآن نہیں ہے، امام قرآن پڑھے تو ہم چپ رہتے ہیں، چونکہ فاتحہ قرآن نہیں ہے اس لیے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا فاتحہ قرآن نہیں، تیری دلیل کیا ہے؟ جب آپ دلیل سنیں گے نا تو آپ کے پاؤں سے زمین نکلے گی اور آپ نے کہنا اس کا جواب بڑا مشکل ہے۔ مجھے اس نے کہا قرآن کیوں نہیں ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اچھا اگر یہ فاتحہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو جب اللہ نے قرآن پڑھا تو اللہ فرماتے ہیں ایاک نعبد، اب ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں، جب اللہ پڑھے گا قرآن، اللہ پڑھے گا ایاک نعبد، اب اللہ کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ کس کو کہتے ہیں میں تیری عبادت کرتا ہوں؟ اللہ کسے کہتے ہیں میں تیری مدد مانگتا ہوں؟ بھئی اللہ کا کلام تبھی ہوگا نا جب اللہ بھی قرآن پڑھے، ورنہ اللہ کا کلام کیسے ہے؟ تو جب اللہ کہتے ہیں ایاک نعبد، اللہ کسے کہتے ہیں میں تیری عبادت کرتا ہوں؟ اللہ کسے کہتے ہیں میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں؟ تو اللہ کا کلام یہ کیسے ہوا؟ خدا کا کلام ہو تو بھلا خدا کسی سے مدد مانگتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اللہ کسی کی عبادت کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتا ہے پھر خدا کا کلام کیسے ہے؟ میں نے کہا اب ذرا پہلے مثال سمجھو، توبہ استغفار نہیں جواب دینے ہیں، استغفار نہ جواب تو نہیں نہ حل ہونا، بات اچھی طرح سمجھیں۔ ہم نے تو جواب دینا ہے نا،
میں آپ کے مسلک کا خطیب نہیں ہوں، میں آپ کے مسلک کا وکیل ہوں، اس لیے ہم وکالت کرتے ہیں اور سوالوں کا جواب دیتے ہیں، گالیاں نہیں نکالتے، بک بک نہیں کرتے، کسی کے بزرگوں کی پگڑیاں نہیں اچھالتے۔ ہمیں اپنے اکابر نے پگڑیوں کا احترام کرنا سکھایا ہے، پگڑیاں اچھالنا نہیں سکھائے۔ پگڑی تو پگڑی ہے نا، خواہ میرے سر پر ہو یا میرے مخالف کے سر پر ہو، مخالف کی پگڑی کا بھی احترام کرتے ہیں۔ دوپٹہ تو دوپٹہ ہے، میری بیٹی کے سر پر ہو یا میرے دشمن کی بیٹی کے سر پر ہو، اگر میں دشمن کے خلاف بولوں تو اس کی بیٹی کے سر سے دوپٹے کو تو نہیں چھینوں گا نا، اگر کسی پر اعتراض کروں تو ان کے بزرگوں کی پگڑیاں تو نہیں اچھالوں گا۔ جو مخالف فرقے کے بزرگوں کی پگڑیاں اچھالے، آپ سمجھیں وہ آپ کا سنی نہیں ہے، سنیت میں کسی نے اس کو گھسیڑا ہے، سنیت کو برباد کرنے کے لیے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ میں نے کہا بات ذرا سمجھو، میں ایک مثال دینے لگا ہوں۔ آپ نے بچہ اسکول میں داخل کرایا، ہیڈ ماسٹر اس بچے کو ایک درخواست سکھاتا ہے کہ بیٹا جب تم نے چھٹی کرنی ہو درخواست یوں لکھنا، بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گزارش ہے کہ میرے چچا جان کی شادی ہے، مجھے 3 دن کی رخصت عنایت فرمائیں، والسلام فدوی عبد الرحمن۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب بتاؤ یہ درخواست کس نے لکھی ہے؟ ہیڈ ماسٹر نے۔ کس نے لکھی ہے؟ اور کہتا ہے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر میرے چچا کی شادی ہے، تو ہیڈ ماسٹر کے چچے کی شادی ہے، تو پھر ہیڈ ماسٹر کی درخواست کیسی ہوئی؟ لکھ ہیڈ ماسٹر لکھا ہے اور کہتا ہے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر میرے چچا کی شادی ہے، مجھے 3 دن کی چھٹی عنایت فرمائیں، نیچے لکھا ہے فدوی عبد الرحمن۔ عبد الرحمن تو ہیڈ ماسٹر نہیں ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ درخواست ہیڈ ماسٹر لکھتا ہے، بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر لکھتا ہے، تو ہیڈ ماسٹر کی درخواست کیسے بنتی ہے؟ ہم کہتے ہیں توجہ سے بات سمجھنا، یہ اعتراض تب بنتا تھا جب ہیڈ ماسٹر درخواست اپنے لیے لکھے۔ درخواست لکھی تو ہیڈ ماسٹر نے ہے، لیکن اپنے لیے نہیں، شاگرد کے لیے لکھی ہے۔ شاگرد سے کہا جب تجھے چھٹی چاہیے تو یوں لکھنا بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر۔ ہیڈ ماسٹر کی یہ درخواست ہے لیکن ہیڈ ماسٹر کے لیے نہیں ہے، درخواست ہیڈ ماسٹر کی ہے مگر بچے کے لیے ہے۔ اگر ہیڈ ماسٹر کی درخواست ہیڈ ماسٹر کے لیے ہوتی تعجب کرنا چاہیے تھا، لیکن ہیڈ ماسٹر کی درخواست بچے کو پڑھانے کے لیے ہے۔ جب تجھے چھٹی چاہیے تو یوں لکھنا۔ اب اعتراض نہیں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کلام خدا کا ہے لیکن خدا کے لیے نہیں ہے، یہ ہے خدا کا کلام لیکن بندے کے لیے ہے۔ جب تم پڑھو تو ایاک نعبد کہنا، نہیں سمجھے؟ جب تم پڑھو تو ایاک نعبد کہنا، لیکن تکلم تو خدا نے فرمایا ہے نا، ہے کلام اللہ لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کلام اللہ کے بندے کے لیے ہے۔ اب تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں نے مثال کیا دی تھی؟ میں لفظ قل آپ کو سمجھانے لگا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین جب اللہ پڑھیں تو مطلب اور بنتا ہے، اور جب بندہ پڑھے تو مطلب اور بنتا ہے۔ جب بندہ ایاک نعبد کہے تو یہ خدا سے مدد مانگتا ہے، اور جب اللہ کا ایاک نعبد فرمائے کسی سے مدد نہیں مانگتے بلکہ اللہ بندے کو سمجھاتے ہیں کہ تمہیں مدد چاہیے تو ایاک نعبد کہنا، اگر عبادت کرو تو ایاک نعبد کہنا، اگر مدد مانگنی ہو تو ایاک نستعین کہنا۔ بندہ پڑھے تو معنی اور ہے، اور جب خدا پڑھے تو معنی اور ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، تلاوت خدا بھی فرماتے ہیں اور کل کہتے ہیں، معنی اور ہے، اور جب بندہ کل کہتا ہے تو معنی اور ہے۔ یہ بات میں کیوں سمجھانے لگا ہوں؟ ابھی آپ نے اذان سے، ابھی آپ نے نماز سے پہلے اذان سنی ہے اور مغرب کی پھر سنیں گے، لیکن جب اذان یہ مؤذن صاحب نے دی ہے تو اذان دی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس سے پہلے یہ نہیں کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس مؤذن سے پوچھو نا کہ تو نے صلاۃ کیوں نہیں پڑھی، بغیر صلاۃ کی اذان کیوں دی ہے؟ ساتھ والے مسئلے میں تو مؤذن صلاۃ پڑھتا ہے، تو نے کیوں نہیں پڑھی؟ تو پوچھنا چاہیے کہ نہیں؟ دسو نا، پوچھنا چاہیے نا، بھائی وہ پڑھتا ہے تو تو کیوں نہیں پڑھتا؟ تجھے حضور سے پیار نہیں ہے؟ تجھے بھی تو پڑھنی چاہیے۔ وہ تو کہتا ہے مجھے نبی سے پیار ہے، میں نے اس لیے پڑھی ہے۔ کیا تجھے پیغمبر سے پیار نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے پیار ہے۔ پھر آپ پوچھیں کہ آپ نے صلاۃ کیوں نہیں پڑھی؟ اب بات ذرا سمجھنا، ہمارا دیوبند اہل سنت والجماعت
احناف کا نظریہ یہ ہے، بات توجہ سے سمجھنا، ہمارا نظریہ یہ ہے ہم بہت چھوٹے ہیں، اللہ کے نبی بہت بڑے ہیں، ہم بہت اور اللہ کے نبی، بلکہ میں یوں کہتا ہوں وہ جتنے بڑے ہیں ہم اتنے ہی چھوٹے ہیں، ان کی بڑائی کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہمارے چھوٹے پن کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ بہت بڑے ہیں اور ہم بہت چھوٹے ہیں۔ جب چھوٹا بڑے کو بلاتا ہے تو بلانے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، باپ کو بلائے طریقہ اور ہے اور شاگرد بیٹے کو بلائے طریقہ اور ہے، بات توجہ سے سمجھنا، استاد کو بلائیں طریقہ اور ہے، استاد شاگرد کو بلائے طریقہ اور ہے، استاد بھی انسان ہے، شاگرد بھی انسان ہے، باپ بھی انسان ہے، بیٹا بھی انسان ہے، لیکن انسان انسان میں فرق ہے، نبی بھی انسان، امتی بھی انسان، لیکن نبی اور امتی میں فرق ہے۔ اگر امتی کو پوچھو فرق کیا ہے، میں کہتا ہوں امتی کو خدا نے اس مٹی سے پیدا کیا جو زمین والی ہے، نبی کو اس مٹی سے پیدا کیا جو جنت والی ہے، سید الانبیاء کو اس مٹی سے پیدا کیا جو جنت الفردوس والی ہے، امتی کو اس مٹی سے پیدا کیا جو زمین والی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام انبیاء کو اس مٹی سے پیدا کیا جو جنت والی ہے، اور سید الانبیاء کو اس مٹی سے پیدا کیا جو جنت الفردوس والی ہے۔ اب مجھے آپ بتاؤ زمین والی مٹی اور جنت والی مٹی میں کوئی فرق نہیں ہے؟ اگر اس مٹی میں فرق ہے تو نبی امتی میں فرق ہے، اگر جنت اور جنت الفردوس میں فرق ہے تو پھر انبیاء اور امام الانبیاء میں فرق ہے۔ یہ نہ کوئی فرق نہیں ہے، جو کہتا ہے فرق نہیں ہے وہ جھوٹ بکتا ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کون سا سنی ہے جو کہ نبی امتی میں فرق نہیں ہے؟ آگے امام کھڑا ہے، پیچھے مقتدی کھڑا ہے، بتاؤ امام اور مقتدی میں کوئی فرق نہیں ہے؟ بتاؤ امام اور مقتدی میں کوئی فرق نہیں ہے؟ آپ مسجد میں آئے کہ مولوی صاحب ٹھہرو آج نماز میں آئے پڑھانی، کیوں؟ تم بھی انسان میں بھی انسان، لوگ کہیں گے اپنا منہ لے تو بھی انسان میں بھی انسان، تو استادار تو ہو سکے۔ میں نے کہا پھر یہ بتاؤ یہاں کا گڑی دوپٹہ کا مقتدی امام جیسا نہیں ہو سکتا تو پھر امتی نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی جلدی فتوے نہ دیا کرو، اپنے فتووں کو سنبھال کے بات کرو۔ میں سمجھا یہ رہا تھا بھئی آپ نے اذان سے پہلے صلاۃ کیوں نہیں پڑھی، میں سمجھانے لگا ہمارا عقیدہ ہے ہم بہت چھوٹے ہیں، اللہ کے نبی بہت بڑے ہیں، ہم ہیں یہاں گڑی دوپٹہ میں، اللہ کے نبی ہیں مدینہ میں، ہم کہاں پر ہیں؟ گڑی دوپٹہ میں، اللہ کے نبی کہاں پر ہیں؟ مدینہ میں۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی تو یہاں پر بھی ہیں۔ میں نے کہا دلیل سے بات کرو، دلیل کیا ہے؟ اگر حضور آپ کی مسجد میں ہوتے تو مجھے آپ نے ممبر پہ بیٹھنے دینا تھا؟ بتاؤ، آپ نے تو مجھے گربان سے پکڑ کے سیٹ لینا تھا، کچھ حیا کر حضور بیٹھے ہیں تو ممبر پہ کیسے چڑھا ہے؟ مجھے ممبر پہ بٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ حضور یہاں پہ نہیں ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ہوں، ان مولوی صاحب کو آپ نے مصلی پہ کھڑے ہونے دینا تھا؟ ہمیں آپ نے ممبر پہ بیٹھنے دینا تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ بیٹھنے دیں ہم بیٹھنے نہ دیتے۔ اللہ کے نبی ہو پھر کسی کیا جرت ہے کہ مصلی پر چڑھ جائے اور یہ ممبر پر بیٹھ جائے؟ میں بتا رہا تھا ہم یہاں پر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ؟ مدینہ منورہ۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے نہیں میرے پاس قرآن کی دلیل موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہیں۔ میں نے کہا کیا دلیل ہے؟ کہتا ہے قرآن کریم میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے حضور کو رحمت بنایا ہے، حضور کو رحمت بنایا ہے، رحمت ہر جگہ پہ تو نبی ہر جگہ پہ۔ دیکھو قرآن سے ثابت ہے حضور ہر جگہ پہ، دلیل سمجھ آئی؟ اللہ کے نبی رحمت ہر جگہ پہ تو نبی ہر جگہ پہ۔ میں مولوی کو لیے کہتا ہوں یہ منطق کی شکل رابع ہے، یہ آپ نہیں سمجھیں گے، یہ مولوی سمجھیں گے، یہ منطق کی شکل رابع ہے۔ شکل رابع کسے کہتے ہیں؟ جو صغرا میں حد اوسط ہوتی ہے نا، صغرا میں محمول ہو، کبرا میں موضوع، اس کو گرا دو نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی، توجہ رکھنا، وہ کیا دلیل پیش کرتا ہے؟ اللہ کے نبی رحمت ہے اور رحمت ہر جگہ پہ تو نبی ہر جگہ پہ۔ دیکھو قرآن سے ثابت ہے۔ میں نے کہا یوں اگر قرآن سے اللہ کے نبی کا ہر جگہ پہ ثابت ہونا ثابت ہو تو پھر میں کہہ دوں گا کہ سورج بھی ہر جگہ پہ ہے، سورج بھی حاضر اور ناظر ہے، سورج بھی یہاں پر گڑی دوپٹہ میں ہے۔ کہتے ہیں دلیل؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے۔
اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، خدا وہ ہے جس نے سورج کو روشنی بنایا، جس طرح قرآن میں ہے خدا نے نبی کو رحمت بنایا، اسی قرآن میں ہے خدا نے سورج کو روشنی بنایا، روشنی ہر جگہ پہ، سورج ہر جگہ پہ۔ تو مان لے، کہتے ہیں نہیں آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، آیت کا مطلب یہ ہے خدا نے سورج کو روشنی بنایا، سورج آسمان پر ہے، روشنی ہر جگہ پر ہے۔ میں نے اس آیت کا مطلب یہ ہے حضور مدینہ میں ہے، نبی کی رحمت ہر جگہ پر ہے۔ حضور مدینہ میں ہے، حضور کی رحمت ہر جگہ پر ہے، نبی مدینہ میں ہے، فیض گڑی دوبٹہ میں ہے، نبی کا فیض نہ ہوتا میں اور تو کلمہ کیسے پڑھتے، نبوت کا فیض نہ ہوتا ہم نماز کیسے پڑھتے، نبوت کا فیض نہ ہوتا یہ بچہ قرآن کیسے پڑھتا۔ ان بچوں نے جو قرآن پڑھا ہے یہ میرے نبی کا فیض ہے، یہ ہمارے نبی کا فیض ہے، اور میں اس پہ دلیل قرآن سے پیش کر سکتا ہوں۔ اگر پیغمبر کا فیض نہ ہوتا کہ آپ کے اس مدرسے کا بچہ، مدرسے کا نام کیا ہے؟ سید امیر حمزہ، اس سیدنا امیر حمزہ کے مدرسے کا طالب علم اللہ کی قسم قرآن پڑھ ہی نہ سکتا اگر یہ نبی کا فیض نہ ہوتا۔ آپ کو کہ دلیل کیا ہے؟ میں قرآن سے دلیل پیش کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا نا میں آپ کا وکیل ہوں، وکیل بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں سیدنا امیر حمزہ کا بچہ اگر پیغمبر کا فیض نہ ہوتا قرآن پڑھ نہ سکتا۔ آپ پوچھیں گے دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن کریم میں ہے، اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اے میرے پیغمبر جو قرآن ہم نے آپ کے قلب اطہر پہ اتارا ہے، اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ اتار دیتے پہاڑ ٹکڑوں میں بٹ جاتا، ذروں میں بکھر جاتا، پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ میرے قرآن کو یہ پہاڑ اٹھا نہیں سکتا۔ بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے اللہ اگر اس قرآن کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تو پھر یہ امیر حمزہ مدرسہ، یہ گڑی دوبٹہ کا مدرسہ، یہ چھوٹا 10 سال کا بچہ قرآن کیسے اٹھا رہا ہے؟ اگر اتنا بوجھ والا ہے قرآن کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا، اس بچے نے قرآن کیسے اٹھا لیا ہے؟ اور اگر اتنا آسان ہے یہ بچہ اٹھا سکتا ہے تو پھر ہمیں بتاؤ پہاڑ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ اگر بوجھل تھا تو بچے نے کیسے اٹھایا؟ اگر ہلکا تھا پہاڑ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ دارالعلوم دیوبند کے 40 سالہ محتمم قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کا جواب دیا، فرمانے لگے تم نے آسمان پہ دیکھا سورج ہے، آسمان پہ دیکھا چاند ہے، اگر دن کو سورج کو دیکھنا چاہو آنکھ جواب دے جاتی ہے، اگر دن کو سورج کے سامنے بیٹھنا چاہو بدن جواب دے جاتا ہے۔ سورج کی روشنی آنکھ برداشت نہیں کرتی، سورج کی تپش جسم برداشت نہیں کرتا، لیکن جب سورج کی روشنی چاند سے گزر کر آئے، 14ویں کا چاند ہو، پھر دیکھو تو مزہ آتا ہے۔ سورج کی تپش کو جسم برداشت نہیں کرتا، لیکن جب سورج کی تپش چاند سے گزر کر آئے اور برودت ٹھنڈک میں بدل جائے، پھر آپ چاند کے سامنے بیٹھو تو بدن کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سورج جلال والا ہے، اس کی روشنی جلالی ہے، سورج جلال والا ہے، اس کی تپش جلالی ہے۔ آدمی جلالی روشنی کو برداشت نہیں کر پاتا، جلالی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن چاند نورانی ہے۔ جب سورج کی جلالی روشنی چاند کے نور سے گزرتی ہے تو پھر یہ روشنی یہ ضیاء کی بجائے نور بن جاتی ہے۔ جب سورج کی تپش جلالی چاند کے نور سے گزرتی ہے، برودت ٹھنڈک اور بے بدل جاتی ہے۔ سورج جلال والا تھا، روشنی آنکھ برداشت نہیں کرتی، جب چاند کے نور سے گزری ہے تو آنکھ کے دیکھا تو لطف آیا ہے۔ سورج کی تپش کو جسم برداشت نہیں کرتا، جلال والا ہے، جب چاند کے جمال سے گزری ہے تو پھر اس تپش کو سہنے میں مزہ آیا، برودت بدل گئی ہے۔ میرا اللہ جلال والا ہے، خدا کا کلام جلالی ہے۔ اگر اللہ جلالی کلام کو پہاڑ پہ اتارتا، پہاڑ ٹکڑوں میں بٹ جاتا، ذرات میں بکھر جاتا۔ اللہ نے جلالی کلام کو پہلے حضور کے جمالی سینے پہ اتارا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے جلالی کلام کو حضور کے جمالی سینے پہ اتارا ہے، پھر جمالی سینے سے باہر نکالا ہے۔ تو جس پہاڑ کو، جس قرآن کو اٹھانے کی پہاڑ میں طاقت نہیں تھی، اس کو امیر حمزہ گڑی دوبٹہ کے بچے نے کیوں اٹھا لیا؟ یہ میرے محمد کے جمال کی برکت ہے۔
یہ حضور کے جمال کی برکت ہے، یہ نبی کا جمال نہ ہوتا یہ بچہ قرآن کیسے اٹھاتا؟ میں کہہ رہا تھا اگر قرآن ملا تو نبوت کا فیض ہے، اگر کلمہ ملا پیغمبر کا فیض ہے۔ میں بات کیا سمجھا رہا تھا؟ اللہ کے نبی مدینہ میں اور ہم کہاں پر ہیں؟ ذرا واپس آؤ نا، اللہ کے نبی مدینہ میں اور ہم کہاں پر ہیں؟ حضور یہاں پر تو نہیں ہے نا، کہاں پر ہے؟ اگر حضور یہاں پر ہوتے، آپ کا حاجی حج کے لیے جاتا ہے، کوئی بندہ عمرے پہ جاتا ہے، آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ حضور کے روزے پر میرا سلام کہنا، کہتے ہیں یہ نہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے حضور کے روزے پر سلام کے تو حضور سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ کو جی میں تو نہیں سنتا، میں نے کہا تیرے میں سننے کا معنی یہ تو نہیں کہ جواب نہیں دیتے۔ آپ اللہ کا نام لو، کہو اللہ، سب کو ہو نا، اللہ نے سنا، بولو خدا نے جواب بھی دیا، آپ نے جواب سنا، تو پھر کہہ دو خدا نہیں سنتا۔ کیوں؟ ہمیں جواب جو نہیں سنا؟ بھئی ہمارے جواب نہ سننے کا معنی خدا نہیں سنتا، یہ کون سی دلیل پیش کی ہے؟ جی حضور جواب دے تو ہم کیوں نہیں سنتے؟ ہم نہ سنیں اس کا معنی یہ نہیں وہ جواب نہیں دیتے۔ میں بتا رہا تھا ہم یہاں پر ہیں، اللہ کے نبی مدینہ میں، توجہ سمجھنا، اللہ کے نبی مدینہ اور مدینہ منورہ کا ہٹی یہاں گڑی دوبٹہ کا اچھا خاصا سفر ہے، تو جب بڑے کو دور سے بلائیں تو یا کر کے نہیں بلاتے، یہ خلاف ادب ہے۔ بڑے کو آواز دے کر بلانا یہ خلاف ادب ہے۔ میں مثال دوں گا تو بات سمجھ آئے گی۔ آپ سکول میں گئے ہیں، ہیڈ ماسٹر سے کہا ہم نے ماسٹر غلام رسول سے ملنا ہے، اس نے کہا جی وہ تو چلا گیا۔ آپ نے پوچھا کب پہ گیا ہے؟ اس نے کہا ابھی کو 2 منٹ ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا اس کو بلائیں، اس نے چھوٹا بچہ بھیجا، وہ دوڑ رہا تھا سر جی کے پیچھے پیچھے۔ کسی نے دیکھا کہ بچہ دوڑ رہا ہے تو دکاندار نے کہا سر جی لگتا ہے یہ بچہ آپ کو بلانے کے لیے آ رہا ہے۔ ماسٹر نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی ہیڈ ماسٹر صاحب بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا تو دوڑ رہا ہے، تیرا سانس پھول گیا ہے تو مجھے آواز دے دیتا۔ اس نے کہا استاد جی میں چھوٹا ہوں، آپ بڑے ہیں، بھلا میں دور سے آپ کو آواز دے سکتا تھا؟ میں کہتا ہوں ہم دیوبند والے تو استاد غلام رسول ہو اسے دور سے نہیں پکارتے تو رسول کو دور سے کیسے پکار لیں گے؟ ہم تو غلام رسول کو آواز دور سے نہیں بلاتے، ادب کے خلاف ہے، تو رسول کو دور سے کیسے پکاریں گے؟ یہ خلاف ادب ہے، ہم نے اس لیے نہیں پڑھا۔ ایک بندہ کہتا ہے اچھا اگر اس لیے نہیں پڑھا کہ نبی کو اگر یا رسول اللہ کہیں تو دور سے پکارنا خلاف ادب ہے، نماز پڑھتے ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ دن میں 5 فرض پڑھتے ہیں، سنت نفل بھی پڑھتے ہیں، اتحیات میں بیٹھتے ہو؟ میں نے کہا جی بیٹھتے ہیں۔ اس نے کہا پھر تم پڑھتے نہیں ہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؟ میں نے کہا جی پڑھتے ہیں۔ تو تم نے حضور کو تو پکارا ہے اذان سے پہلے، ہم نے کہا، آپ نے کہا خلاف ادب، تو نماز سے تو آپ نے ایھا النبی کہہ دیا، تو پھر یہ خلاف ادب نہیں ہے۔ میں نے کہا نا یہ عین ادب ہے۔ اب ذرا نکتہ سمجھنا، یہ اللہ نے کہاں فرمایا؟ جب رسول اللہ عرش پہ گئے ہیں، خدا نے پوچھا میرا محمد مہمان بن کے آیا ہے، جب مہمان کسی کے آ جائے تو کچھ لے کر جاتا ہے، آپ کیا لائے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری زبانی عبادت آپ کے لیے ہے، میری بدنی عبادت آپ کے لیے ہے، میری مالی عبادت آپ کے لیے ہے۔ جب حضور نے 3 چیزیں پیش کی ہیں، خدا نے جواب میں 3 نعمتیں دی ہیں، ذرا تینوں کا جوڑ سننا۔ فرمایا التحیات للہ ہے، میری زبانی عبادت تیرے لیے۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ، میرا قولی سلام آپ کے لیے۔ والصلوات، میری بدنی نماز آپ کے لیے۔ فرمایا رحمت اللہ، بدنی عبادت پہ رحمت میری طرف سے آپ کے لیے۔ والطیبات، اللہ میرا مال تیرے لیے۔ فرمایا اگر تیرا مال میرے لیے تو تیرے مال میں برکتیں میری طرف سے تیرے لیے۔ اگر تیری زبانی عبادت، ہم نے زبانی سلام دیا ہے، تیری بدنی عبادت ہم نے رحمتیں دی ہیں، تیری مالی عبادت ہم نے مال میں برکتیں دی ہیں، ہم نے دی ہیں۔ اور یہ اللہ نے کہاں فرمایا؟ بولو کہاں فرمایا؟ عرش پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں باتیں سن لی۔ یہ ایک درمیان میں نکتہ آگے میں چھوٹا سا عرض کر دوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، واو کتنی بار آیا؟ 2 بار۔ التحیات للہ والصلوات، آگے والطیبات، واو 2 بار آیا نا، یہ ذہن میں رکھنا ذرا پھر بات سمجھ آئی۔
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے، ایک دیہاتی بندہ آیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہیں؟ ہمارے امام جن کی فقہ مانتے ہیں، جن کی تقلید کرتے ہیں، تشریف فرما ہے۔ ایک دیہاتی بندہ آیا، اس نے سوال کیا بوابن او بوابین، بوابن او بوابین۔ میں سمجھا لوں گا، آپ توجہ رکھنا، آپ نے جلدی اکتانا نہیں کہ بڑی مشکل بات ہے۔ اس نے پوچھا بوابن او بوابین، یہ امام صاحب نے فرمایا بوابین۔ اس نے کہا بارک اللہ فیکا کما بارک فی لا ولا۔ امام صاحب نے فرمایا آمین، بندہ چلا گیا۔ شاگردوں نے پوچھا استاد جی نہ سوال سمجھ آیا نہ جواب سمجھ آیا، آپ کو بھی نہیں سمجھ آیا نا؟ انہوں نے کہا نہ سوال سمجھ آیا نہ جواب سمجھ آیا، دعا تو سمجھ نہیں آئی، ہمیں آپ کی آمین کیا سمجھ آتی؟ امام صاحب فرمانے لگے اس نے مجھ سے پوچھا ببابن او ببابین، التحیات دو طرح کا حدیث میں آیا ہے، ایک وہ جس میں ایک واو ہے، ایک جس میں دو واو ہے۔ التحیات میں کون سا پڑھوں؟ میں نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، دو واو والا پڑھا کر۔ یہ مسئلہ پوچھا، میں نے جواب دیا ہے، اب سوال جواب سمجھ آ گیا۔ اس نے کہا پھر اس نے مجھے دعا کی ہے بارک اللہ فیکا کما بارک فی لا ولا۔ اللہ نے زیتون کے درخت کے بارے میں فرمایا لا شرقیۃ ولا غربیہ، زیتون ایسا درخت ہے اس جیسا مشرق میں بھی نہیں اور مغرب میں بھی نہیں۔ اللہ لا دو مرتبہ لائے ہیں، لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ اس جیسا مشرق میں نہ اس جیسا مغرب میں۔ اس دیہاتی نے کہا بارک اللہ فیکا کما بارک فی لا ولا، اللہ نے جس طرح زیتون کے درخت میں برکت دی ہے اس جیسا مشرق میں اور مغرب میں درخت نہیں ہے، خدا تیرے علم میں اس طرح برکت دے کہ تو جیسا مشرق و مغرب میں امام نہ ہو۔ میں نے کہا جی آمین، اب بات سمجھ آئیے؟ تو میں نے کہا تھا عربی لفظ بولیں، آپ گھبرایا نہ کریں، میں اس کو سمجھا لیتا ہوں لیکن پہلے عربی لفظ پورے ہو جائیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ توجہ رکھنا، اللہ پاک نے اپنے نبی کو خطاب فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، خطاب فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش سے فرش پہ تشریف لائے، اللہ کے نبی نے نماز پڑھی، التحیات میں بیٹھے تو کیا پڑھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ۔ آگے کیا حضور کے آگے کوئی نبی ہے؟ حضور کس کو خطاب فرما رہے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی، حضور کسی کو خطاب فرما رہے ہیں؟ آگے تو نبی ہے ہی کوئی نہیں، خطاب کسے ہے؟ اب اس کا مطلب سمجھو، مطلب کیا ہے؟ جب اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، حضور فرش سے فرش پہ تشریف لائے، جب نماز پڑھی تو کیا پڑھا؟ السلام علیکہ ایھا النبی۔ اللہ کے نبی نے کسی نبی کو خطاب نہیں کیا، بلکہ جو اللہ نے اپنے نبی کو عرش پہ خطاب کیا تھا اس خطاب کو آگے زمین پہ نقل کیا ہے۔ خطاب کرنا اور ہوتا ہے، نقل کرنا اور ہوتا ہے۔ اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے نبی اٹھیے تہجد پڑھیے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر، نبی اٹھیے تبلیغ کیجیے۔ اللہ اپنے نبی کو فرماتے ہیں یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے، ایمان والی عورتوں سے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو پردہ کرو۔ توجہ رکھنا ذرا، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ہم نبی کو حکم دیتے ہیں حضور اٹھے تہجد پڑھے؟ نہیں سمجھ آ رہی بھائی؟ جب ہم کہتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل، نبی کو حکم دیتے ہیں تہجد پڑھو؟ جب اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، خدا نبی کو حکم دیتے ہیں تہجد پڑھو۔ اور جب ہم کہتے ہیں یا ایھا المزمل، ہم حکم نہیں دیتے، جو خدا نے حکم دیا ہے
اسے نقل کرتے ہیں۔ یا المدثر قم فانذر، جب خدا خطاب کرتے ہیں نبی آپ عبادت کیجیے، آپ تبلیغ کیجیے، ہم آیت پڑھتے ہیں، ہم حضور کو حکم نہیں دیتے، خدا کے حکم کو نقل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہو پردہ کرو۔ جب ہم پڑھتے ہیں ہم نبی کو حکم نہیں دیتے، جو خدا نے حکم دیا ہے اسے نقل کرتے ہیں۔ اب بات سمجھنا، السلام علیکہ ایھا النبی، جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں ہم نبی کو خطاب نہیں کرتے بلکہ جو خدا نے عرش پہ خطاب کیا تھا اسے نقل کرتے ہیں۔ میں نے کہا ایک ہوتا ہے دور سے نبی کو خطاب کرنا، یہ ادب کے خلاف ہے، اور نبی کو جو خدا نے خطاب کیا اسے نقل کرنا یہ ادب کے مطابق ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، جب اللہ نبی کو فرماتے ہیں، اللہ نبی کو حکم دیتے ہیں اے نبی یہ مسئلہ سمجھا دے، اور جب ہم کل کہتے ہیں ہم نبی کو حکم نہیں دیتے بلکہ خدا کے حکم کو نقل کرتے ہیں، بلکہ خدا کے حکم کو، اللہ کرے آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہو۔ ہم اذان سے پہلے یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ ہم نبی کو خطاب نہیں کر سکتے۔ اذان میں ایھا النبی کیوں کہتے ہیں؟ ہم خطاب نہیں کرتے، جو اللہ نے خطاب کیا تھا اسے نقل کرتے ہیں۔ تو بڑے کو خطاب کرنا اور ہوتا ہے اور پھر خطاب کو نقل کرنا، بولو نقل کرنا اور ہوتا ہے۔ اچھی طرح بات سمجھیں، میں کبھی بہت ساری مثالیں آتی ہیں لیکن میں کہتا ہوں ایک مسئلے پہ دیر بڑی لگ جانی ہے۔ یہاں آپ کے استاد ہیں، پڑھاتے ہیں، شاگرد ان کے پاس پڑھتا ہے۔ اب جو ان کا شاگرد تھا وہ گیا پنجاب، اس مدرسے میں جہاں استاد نے پڑھا ہے ادھر ایک استاد ہے جو اس استاد کا کلاس فیلو ہے۔ شاگرد پتہ ہے وہ استاد شاگرد کو کہتا ہے اپنے وہاں مدرسے میں جانا، گڑی دوپٹہ جانا، اور تیرے استاد ہیں نا جن کا نام ہے عبد الرحمن، انہیں کہنا کہ آپ کو نا وہ مولانا بشیر صاحب کہہ رہے تھے کہ عبد الرحمن سلام بھی ہو، عبد الرحمن دعاؤں میں بھی یاد رکھنا۔ وہ کہتے استاد جی میں تو نہیں کہہ سکتا عبد الرحمن، انہیں کہنا میں جو کہہ رہا ہوں تو نے اسی طرح کہنا ہے کہ استاد جی مولانا بشیر صاحب کہہ رہے تھے عبد الرحمن کیا حال ہے، عبد الرحمن کو سلام دینا، اور کہنا کبھی عبد الرحمن مجھے کہا، اس نے کہا استاد جی میں تو نہیں کہہ سکتا، انہیں کہنا تو نہیں کہنا، میری طرف سے نقل کرنا۔ وہ شاگردہ کہتا ہے استاد جی وہ استاد جی بشیر صاحب تھے نا تو کہہ رہے تھے آپ نے ان لفظوں میں جا کے کہنا کہ عبد الرحمن تو نے مجھے کبھی فون نہیں کیا، عبد الرحمن تیرا کیا حال ہے۔ اب شاگرد استاذ کو بجائے براہ راست عبد الرحمن تو کہہ نہیں سکتا لیکن اپنے استاد کے لفظ نقل تو کر سکتا ہے نا۔ ایک ہوتا ہے براہ راست کہنا، ایک ہوتا ہے نقل کرنا۔ دور سے نبی کو یا کہہ کے پکاریں یہ خلاف ادب ہے، اور جو خدا نے یا فرمایا ہے اسے نقل کریں تو عین ادب ہے۔ ایک ہوتا ہے یا کہہ کے پکارنا، ایک ہوتا ہے جس موقع پر خدا نے فرمایا ہے اس کو نقل کر دینا۔ ہم نماز میں پکارتے ہیں یا نقل کرتے ہیں؟ نقل کرنا خلاف ادب نہیں ہے، یہ عین ادب ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، عنوان ذہن میں رکھنا، فاتبعونی، میں گھڑی بھی دیکھتا ہوں عنوان بھی دیکھتا ہوں، گھڑی کے بعد میں نے اپنا سفر دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ مطلب آپ تو کہنا جی مولوی صاحب 6:30 بجے تک ٹائم ہے، اللہ کرم کرے گا، میں نے آگے سفر کرنا ہوتا ہے۔ ذرا نکتہ سمجھنا، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان کو مسئلہ سمجھا، اگر خدا سے محبت کا دعویٰ ہے میرے پیغمبر کی بات مانے۔ کس کی بات مانے؟ بندے کو بڑا تعجب ہوتا ہے، اللہ اپنے عجیب بات فرمائی ہے۔ باپ کہتا ہے اگر تو میرا بیٹا ہے تو میری بات مان، استاد کہتا ہے تو میرا شاگرد ہے تو میری بات مان، ماں کہتی ہے میرا لخت جگر ہے تو میری بات مان، دوست کہتا ہے تو میرا یار ہے تو میری بات مان۔ اللہ یوں نہیں فرماتے ہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے نبی کی بات مان۔ سوال سمجھے؟ باپ کیا کہتا ہے اگر میرا بیٹا ہے تو بولو نا، والد کیا کہتا ہے میرا بیٹا ہے تو میری، استاد کہتا ہے میرا شاگرد ہے تو میری۔ اللہ کیا فرماتے ہیں اگر مجھ سے محبت ہے تو بات میرے نبی کی مان۔ اللہ یوں کیوں نہیں فرماتے اگر مجھ سے محبت ہے تو میری بات مان؟ آپ اپنی بات نہیں فرماتے، آپ فرماتے ہیں نبی کی مان۔ بات توجہ سمجھنا، اگر اللہ یہ بات فرما دیتے اگر مجھ سے محبت ہے تو بات میری مان، بندہ فوراً سوال کرتا اللہ آپ کی بات کو تب مانیں جب آپ کی ذات کو دیکھیں یا آپ کی بات کو سنیں۔ ہم نے آپ کی ذات کو دیکھا بھی نہیں، آپ کی بات کو سنا بھی نہیں،
آپ کی بات مانیں گے کیسے؟ بندہ سوال کر سکتا تھا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اب اگر مجھے پانی چاہیے تو آپ مجھے پانی لا کر کیسے دیں گے؟ یا میں کہتا ہوں پانی دو پھر دیں گے، یا میں یہ تو نہیں کہتا، میں سے اشارہ کرتا ہوں مجھے پھر دیں گے۔ اگر میں پانی مانگوں بھی نہ، پانی کا اشارہ بھی نہ کروں اور میرے گلے میں اٹکن شروع ہو جائے، آپ کو آواز بھی نہ آئے، مجھے بتائیں پانی پیش کریں گے؟ پانی تبھی پیش کریں گے نا یا میری بات کو سن لیں یا میرا اشارہ دیکھ لیں۔ آدمی دیکھے بھی نہ اور سنے بھی نہ تو بات مانے گا کیسے؟ بندہ کہہ سکتا تھا اللہ تیری ذات کو دیکھا بھی نہیں، تیری بات کو سنا بھی نہیں، میں تیری بات کیسے مانوں؟ خدا نے سوالات کے دروازے بند کر دیے، میں نے یہ نہیں کہا میری بات مان، میں کہتا ہوں میرے مصطفیٰ کی مان۔ کیا مطلب؟ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، ہم نے خدا کو نہیں سنا، لیکن جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے خدا کو دیکھا ہے، اس نبی نے خدا کو سنا ہے، اس نبی نے خدا کو دیکھا ہے اور خدا کو۔ ہمارا دیوبند کا کیا نظریہ ہے؟ ہمارے نبی نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے، ہمارے نبی نے اللہ کی بات کو سنا ہے، ہمارے نبی نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے اور ہمارے نبی نے اللہ کی بات کو سنا ہے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، مستدرک علی الصحیحین میں ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے۔ ایک مولوی صاحب کو جوش چڑھا دیوبند کے عقیدے پہ اور گرم ہو کر کہنے لگا یہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ کے نبی نے خدا کو دیکھا ہے ہم نہیں مانتے۔ اور میں نے کہا حدیث میں ہے تو پھر کیوں نہیں مانتا؟ ہے بھی اہل حدیث اور حدیث کو بھی نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے جی ہم مانتے ہیں لیکن وہ حدیث جو قرآن کے مطابق ہو، جو قرآن کے خلاف ہو نا ہم نہیں مانتے۔ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ ہم نے کہا کون سی آیت کے خلاف؟ انہوں نے کہا قرآن کریم میں ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ ساری آنکھوں کو دیکھتے ہیں۔ جب قرآن کا فیصلہ ہے کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی، تو یہ بتاؤ حضور کی آنکھ نے کیسے خدا کو دیکھا؟ میں نے کہا ہم رائیونڈ والے ہیں، ہم تبلیغ والے ہیں، ہم تو بد دعائیں نہیں دیتے، ہم تجھے دعا دیتے ہیں اللہ تجھے ہدایت دے، ہدایت کے بعد جنت میں جگہ دے۔ ہم نہیں بد دعا دیتے، خدا تجھے ہدایت دے اور ہدایت کے بعد تجھے جنت میں جگہ دے۔ جب تو جنت میں جائے گا اللہ کا دیدار کرے گا۔ اس نے کہا وہ جنت ہی گیا جس میں خدا کا دیدار نہ ہو۔ میں نے کہا مجھے طویلیں نہ کر، سیدھی سیدھی بات کر، جب جنت میں جائے گا خدا کا دیدار کرے گا؟ کہا جی کروں گا۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتا ہے جامع ترمذی میں روایت موجود ہے کہ جنتی جنت میں خدا کو دیکھیں گے۔ میں نے کہا ترمذی کی حدیث میں نہیں مانتا۔ مجھے کہتا ہے کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا جب قرآن میں ہے لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی، تو تو کیسے دیکھے گا؟ یہ حدیث بھی تو قرآن کے خلاف ہے نا۔ کہتا ہے نہیں نہیں، اس آیت کا معنی اور ہے، آپ سمجھے نہیں ہیں۔ میں نے کہا آپ سمجھا دیں۔ کہتا ہے آیت کا مطلب یہ ہے زمین پہ رہتے ہوئے کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا، میں زمین پہ نہیں، میں تو جنت پہ جا کے دیکھوں گا۔ میں نے کہا ہم نے کب کہا ہے حضور نے زمین پہ دیکھا ہے؟ ہم بھی تو کہتے ہیں عرش معلیٰ پہ جا کے دیکھا ہے، ہم بھی تو کہتے ہیں عرش معلیٰ پہ جا کے دیکھا ہے، ہم بھی تو یہ بات کہتے ہیں۔ ہم نے کب کا زمین پہ دیکھا ہے؟ تو جنت میں جا کے دیکھ لے قبلہ، تو قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ ہمارے نبی عرش پہ جا کر داخلے تو پھر قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے نبی نے خدا کو دیکھا ہے، ہمارے نبی نے خدا کو سنا بھی ہے۔ ہم خدا کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ خدا کو سن سکتے ہیں۔ اچھا ایک مولوی صاحب کہنے لگے تمہارا دیوبند کا عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ پہ ہے۔ میں نے کہا ڈنکے کے چوٹ پہ عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ پر ہے، ہم کوئی نظریہ بلا چھپاتے ہیں؟ کہا جی اگر اللہ ہر جگہ پر ہے تو پھر بتاؤ حضور عرش پہ کیوں گئے تھے ملاقات کے لیے؟ اگر اللہ ہر جگہ پہ ہے تو پھر عرش پہ کیوں گئے ہیں؟ عرش پہ جا کے خدا سے باتیں کرنا اس بات کی دلیل ہے اللہ ہر جگہ پہ نہیں ہے، اللہ عرش پہ ہے۔ میں نے کہا تیرا کیا دعویٰ؟ کہتا جی میں کہتا ہوں عرش پہ ہے۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتا جی حضور نے عرش پہ جا کے خدا سے ملاقات کی ہے، اگر ہر جگہ پہ ہوتے حضور عرش پہ کیوں گئے ہیں؟ میں نے کہا کل کوئی بندہ کہہ دے گا خدا عرش پہ نہیں ہے، خدا کوہ طور پر ہے، ہم پوچھیں گے تیری دلیل کیا ہے؟ کہے گا جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کرنی تو کہاں جاتے تھے؟ تو نے کہنا کوہ طور پہ۔ وہ گئے جب خدا کوہ طور پہ نہیں ہے تو اللہ سے بات کہاں کے جاتے
کیوں تھے جب خدا ہر جگہ پر نہیں ہے، اللہ عرش پر ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کس سے بات کرتے تھے؟ میں نے کہا تو کیا جواب دے گا؟ اچھا چل میں دوسری بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں گڑی دوپٹہ کے بندے سے پوچھ اس مسجد کا نام کیا ہے؟ سید امیر حمزہ مسجد مدرسے کا ایک ہی نام ہے۔ میں نے کہا اچھا بات سمجھنا، اب اس کو ہم پوچھتے ہیں کہ اس سے گڑی دوپٹہ والے سے، اچھا بھئی یہ بتا کہ اللہ سے بات کرنی ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ ہم کہتے ہیں پھر نماز پڑھ۔ پھر کیا کر؟ نماز۔ جب بندے نے اللہ سے بات کرنی ہو تو پھر نماز پڑھتا ہے، اور جب نماز پڑھنی ہو تو مسجد امیر حمزہ میں آتا ہے۔ اگر اللہ مسجد میں نہیں تھا تو بتا کس سے بات کر رہا ہے؟ خدا ہے، یہی تو خدا سے بات کرتا ہے۔ تو کہتا ہے خدا عرش پر ہے کیونکہ حضور نے وہاں جا کے بات کی ہے۔ ایک بندہ کوہ طور پر ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں بات کی ہے۔ تیسرا کہتا ہے یہاں مسجد امیر حمزہ میں ہے کیونکہ میں نے یہاں بات کی ہے۔ تو کیا جواب دے گا؟ تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ بڑا واضح ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہے تو ہر جگہ پہ، لیکن کس بندے سے کہاں بات کرنی ہے؟ اللہ بندے کی حیثیت کے مطابق جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر بندہ مجھ جیسا اور آپ جیسا ہے تو پھر انتخاب مسجد امیر حمزہ کا ہوتا ہے۔ اگر بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہے انتخاب طور سینا کا ہوتا ہے۔ اگر بندہ محمد حبیب جیسا ہے انتخاب عرش معلیٰ کا ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بندہ ہو ویسی جگہ ہوتی ہے نا، جیسا بندہ ہو ویسی جگہ ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں سپیکر پہ بیان کر رہا ہوں، آواز پوری مسجد میں جا رہی ہے، لیکن لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی صاحب تو سیدھے آ کے بیٹھو۔ کیوں؟ وہاں ایسا کے پاس آواز نہیں جا رہی؟ کہتے نہیں ان کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ اللہ ہے تو ہر جگہ، لیکن کس سے کہاں بات کرنی ہے؟ اللہ بندے کی حیثیت کو دے کے جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ میں نے سوال کیا اٹھایا؟ اگر اللہ فرماتے میری بات مانو تو بندہ کہتا ہے اللہ تجھے تو سنا نہیں، تیری بات مانے کیسے؟ خدا نے سوالات کے دروازے بند کر دیے۔ تم میرے مصطفیٰ کی مانو، مصطفیٰ میری مانے تو مصطفیٰ کو دیکھو، مصطفیٰ مجھے دیکھے تو مصطفیٰ کی سنو، مصطفیٰ میری سنے، تو مسئلہ کتنا آسان ہوتا ہے۔ میں سمجھا رہا تھا، چلو دوسرا جواب اس کا سننا۔ میں کہتا ہوں قرآن میں یہ نہیں ہے اللہ کے نبی کی بات مانو۔ اللہ فرماتا ہے فاتبعونی، میرے پیغمبر کے نقش قدم پہ چلو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ میں دو لفظوں میں بات کہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے اتباع طبیعتن سے بنا ہے۔ عربی زبان میں طبیعتن جانور کے اس معصوم بچے کو کہتے ہیں جو یہ نہیں دیکھتا ماں کیوں گئی ہے، وہ دیکھتا ہے ماں کدھر گئی ہے۔ آپ سڑک پہ دیکھو جانور بھی ہے اور ساتھ بچہ بھی ہے۔ اگر وہ ماں دوڑتی ہے کھیت کی طرف تو بچہ جاتا ہے کھیت کی طرف، اگر ماں جاتی ہے سڑک کی طرف تو بچہ آتا ہے سڑک کی طرف۔ وہ گاڑی کے نیچے آ جائے گا لیکن جاتا ادھر ہی ہے جس طرف ماں جاتی ہے۔ طبیعتن کا معنی کیا ہے؟ اپنی عقل سے فیصلے نہ کرے، یہ نہ دیکھے کیوں جاتی ہے، یہ دیکھے ماں کدھر جاتی ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر تم نے یہ نہیں دیکھنا میرے محمد نے کیوں کیا ہے، تم نے دیکھنا میرے محمد نے کیا کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دیکھنا میرے محمد نے کیوں فرمایا، تم نے دیکھنا میرے محمد نے کیا فرمایا۔ سمجھ آئے تب بھی مان لینا، نہ سمجھ آئے تب بھی مان لینا۔ دیوبند والے کہتے ہیں ہمیں نبی کی بات سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں، نہ سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں، عقل میں آئے پھر بھی مانتے ہیں، عقل میں نہ آئے پھر بھی مانتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے تم کہتے ہو جب بندہ قبر میں جائے تو میت کو اٹھا دیتے ہیں، ہم نے کئی قبریں دیکھی ہیں کبھی میت کو بیٹھا ہوا ہم نے نہیں دیکھا۔ ہم نے کہا حضور نے فرما دیا ہم مانتے ہیں، سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں، نہ سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں، نظر آئے تب بھی مانتے ہیں، نہ نظر آئے تب بھی مانتے ہیں۔ ہم تو مانتے ہیں اور جی قبر کو دیکھو تحت نگاہ کھل جاتی ہے، آگے دوسری قبر ہے کیسے کھلتی ہے۔ میں نے کہا سمجھ نہ آئے تب بھی مانتے ہیں۔ اور میں دو لفظوں میں بات کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے عرش پہ گئے ہیں، عرش سے واپس آئے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے میں نہیں مانتا، ابو بکر صدیق کہتا ہے میں مانتا ہوں۔ ابو جہل تو کیوں نہیں مانتا؟ میری عقل میں نہیں آتا۔ ابو بکر آپ کیوں مانتے ہیں؟ کہا میں نے عقل کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے کلمہ نبوت کا پڑھا ہے۔ تو دیوبند کا عقیدہ ہے جو آدمی عقل کے لیے نبی کو چھوڑ دے ابو جہل کا بیٹا ہے، اور جو پیغمبر کی خاطر عقل قربان کر دے وہ صدیق کا بیٹا ہے۔ ہم ابو جہل والے ہیں ابو بکر والے ہیں؟ سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں، نہ سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں حضور کا غلام ہے۔
غلام یہ نہیں دیکھتا یہ بات کیوں ہے، جو فرما دیا برحق ہے، جو فرما دیا وہ ٹھیک ہے، جو کر دیا وہ ٹھیک ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، سمجھنا ہے نا نبی کی بات پھر بھی ماننا، میں خدا تم سے محبت کروں گا۔ تم نے عقل چھوڑ دی حضور کے فرمانے کے، میرے کہنے پہ چھوڑی ہے، میں تم سے محبت کا اعلان کرتا ہوں۔ اب بندے کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اللہ اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ سوال کیا آتا ہے؟ اللہ نبی معصوم ہے، نبی حضور معصوم ہے کہ نہیں؟ توجہ رکھنا، نبی معصوم ہے اور ہم معصوم نہیں ہیں۔ تو جب ہم معصوم نہیں ہیں تو معصوم کی پوری اتباع کریں گے کیسے؟ اللہ اتنی ڈاڈی شرط، اتنی سخت شرط، میرے نبی کی اتباع کرو تو پیار کروں گا، نہیں کرو تو نہیں کروں گا۔ ہم تو حضور کی کامل اتباع کر ہی نہیں سکتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھئی نبی پاک معصوم ہے، ہم معصوم ہیں، تو ہم سے تو مکمل اتباع نہیں ہوگی نا، تو پھر کیا اللہ پیار نہیں کرے گا؟ اللہ نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ بندے کے ذہن میں بات آتی ہے، اے اللہ نبی معصوم ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں، اور جو معصوم نہ ہو معصوم کی مکمل اتباع کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ پھر ہم کر نہیں سکتے، آپ ہم سے پیار نہیں کریں گے؟ فرمایا آگے پڑھو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میرے پیغمبر کی اتباع کرنا تیرے ذمہ ہے، جو کمی رہ جائے گی معاف کرنا میرے ذمہ ہے۔ کچھ تو کر، کمیاں معاف کرنا میرے ذمہ ہے۔ میں جانتا ہوں تو پوری اتباع نہیں کر سکتا، لیکن کچھ کر تو صحیح نا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، آپ توجہ رکھیں، میں مثال دیتا ہوں۔ مثال کیا ہے؟ آپ کا بیٹا ہے 2 سال کا، آپ سمجھتے ہیں دوڑ نہیں سکتا، آپ ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہیں، آپ کہتے ہیں عبد الرحمن ادھر آؤ، عبد الرحمن ادھر آؤ، بات سمجھنا، آپ سمجھتے ہیں وہ اٹھ نہیں سکتا، وہ دوڑ نہیں سکتا، وہ اٹھتا ہی نہیں ہے۔ عبد الرحمن ادھر آؤ، وہ اٹھتا ہی نہیں ہے، کوشش ہی نہیں کرتا، آپ کے دل میں اس کی تڑپ پیدا نہیں ہوگی۔ اور اگر بیٹا ہو، آپ کہتے ہیں ادھر آؤ، آپ سمجھتے ہیں وہ دوڑ نہیں سکتا، لیکن تھوڑا سا اٹھ کے ہلکا سا قدم اٹھانا اس کا کام ہے، اور گرنے سے پہلے اٹھانا باپ کا کام ہے۔ باپ سمجھتا ہے اٹھ کے دوڑ نہیں سکتا، باپ بلاتا ہے ہلکا سا اٹھ جائے، باپ اٹھا کے سینے سے لگا لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محمد اتنا مجھے محبوب ہے، اس کے نقش قدم پہ چلنا تیرا کام ہے، کوتاہیاں ہو گئیں تو معاف کرنا میرا کام ہے۔ کچھ چل تو صحیح نا، کچھ تو چل تو۔ میں جی مسیطے نہیں ہوندہ، کپڑے پاک ہوندے ہی نہیں، کوئی ہوندے نہیں، کچھ آ تو صحیح نا۔ کچھ کمیاں کوتاہیاں خدا درگزر فرمائیں گے، حرکت تو کر۔ واللہ غفور الرحیم۔ میں آخری بات کہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں واللہ غفور الرحیم، یہ 2 صفتیں ہیں، پہلی دعویٰ ہے، دوسری دلیل ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں معاف کرنے والا ہوں۔ توجہ رکھنا، اللہ معاف کر دیں گے؟ فرمایا ہاں۔ اور کیوں معاف کریں گے؟ اس لیے نہیں کہ معافی تیرا حق ہے، اس لیے کہ لِأَنِّي رَحِيمٌ، میں علماء کے لیے کہہ رہا ہوں لِأَنِّي رَحِيمٌ، یہ دلیل ہے، اس لیے معاف نہیں کروں گا، تیرا حق ہے اس لیے معاف کرتا ہوں کہ مجھے رحیم کہتے ہیں۔ تیرا حق نہیں ہے، مجھے رحیم کہتے ہیں۔ حکیم الامت تھانوی فرماتے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اس لیے جہنم سے پناہ نہیں مانگتے، جنت کے مستحق ہیں اس لیے مانگتے ہیں کہ جہنم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ مجھ اور آپ سب کو معاف فرما دے اور اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ ہم اللہ سے قانون عدل کے تقاضے نہیں کرتے، قانون رحمت کے تقاضے کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت آتی ہے کبھی چھوٹے بچے کی وجہ سے، کبھی حافظ قرآن کی وجہ سے، کبھی شہید کی وجہ سے، کبھی عالم کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نابالغ بچہ فوت ہو گیا، والدین کو جنت میں لے کر چلا جائے گا۔ یہ رحمتیں، یہ رحمت کی وجہ سے ہے، قانون عدل کیا رحمت کی وجہ سے ہے۔ اور اگر تمہارے خاندان میں حافظ ہے، یہ 10 کو لے کر جنت میں جائے گا، اگر شہید ہے یہ 70 کو لے کر جائے گا، اگر عالم ہے اپنے متبعین کو لے کر جائے گا۔ امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ من لم یکن لہ، جس کا کوئی بھی نہ ہو کیا بنے گا؟ ایک بیٹا بھی نہیں ہے، 2 بھی نہیں ہے، نابالغ کوئی گیا نہیں ہے۔ من لم یکن لہ، جس کا کوئی بھی نہ ہو کیا بنے گا؟ رحمت والے پیغمبر نے کتنا پیارا اعلان کیا ہے، فرمایا من لم یکن لہ انا فرۃ لہ، عائشہ جس کا قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا اس کو میں محمد لے کر جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنے آپ کو حضور کے کھاتے ڈالتے ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ بھئی ڈالتے ہیں کہ نہیں؟ ہم اللہ کے نبی کے کھاتے خود کو ڈال دیں، انشاءاللہ حضور قیامت کو لے کر جائیں گے۔ بس ایک بات کا خیال کریں، عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے، بے ادبی کبھی نہ کرنا۔ عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے، کبھی آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا لیکن نمازی کو ستائیں نہ، قرآن حفظ نہیں کر سکتا، حافظ قرآن کو تنگ نہ کریں،
مسجد کو آباد نہیں کر سکتے تو مسجد کو برباد بھی نہ کریں. پھر دیکھیں خدا کیسے کرم فرماتا ہے. ادب کا خیال کریں, عمل میں کوتاہی ہو بھی جائے ادب برقرار رکھیں. اللہ کا پیغمبر انشاءاللہ ہماری سفارشیں فرمائیں گے. دعا فرمائیں اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ بالایمان فرمائے, اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ہم سب کو شفاعت عطا فرمائے. میری آپ سے گزارش ہے بھائی, ہمارے یہاں ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب سے لے کے اتوار صبح 9 بجے تک 3 دن کا کورس ہوتا ہے. تو آپ, میں خطیب صاحب سے بھی کہتا ہوں, ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہوں 3 دن کی ہمارے پاس ایک جماعت لے کر آؤ. باقی آدمی جماعت نکالنا مشکل ہے, تبلیغ والوں کے لیے تو بہت آسان ہے, ان کو تو مانا سروزے کی عادت ہے, ان کے لیے نکلنا مشکل نہیں ہے. ایک جماعت ہمارے پاس لے کر آئیں گے نا بھی انشاءاللہ. دوسری میری آپ سے گزارش ہے کہ دعا کے بعد باہر ہمارا لٹریچر سیڈیاں کتابیں موجود ہیں, آپ ذرا سیڈیاں بھی لیں, کتابیں لیں, لٹریچر پڑھیں اور اپنے عقائد کا اور مسائل کا تحفظ کریں. اب ایک طالب علم جس کے اندر دستاربندی ہوئی, ان کی دستاربندی اس بعد حضرت کا مختصر بیان ہوگا انشاءاللہ. محمد دانیال, حافظ محمد دانیال جد راجہ محمد خورشید. ہاں بھائی ماشاءاللہ. چلو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولک وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, اس مسجد مدرسے کو شاد و آباد فرما, جو حضرات تشریف لائے تمام کانا قبول فرما. قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما اجمعین برحمتک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.